امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، شرپسند۔ ڈرامہ شرپسند ایک سماجی اور رومانوی کہانی ہے جو انسانی نفسیات، انا اور رشتوں میں غلط فہمیوں کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی کا مرکزی کردار ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو بہت شرپسند، سخت مزاج اور خوددار ہوتا ہے۔ وہ زندگی میں ہر چیز اپنے اصولوں کے مطابق چاہتا ہے اور کسی کی غلطی یا کمزوری برداشت نہیں کرتا۔ کہانی میں ہیرو ایک کامیاب مگر غرور والے شخص کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو اپنے خاندان اور ارد گرد کے لوگوں سے بھی بہت زیادہ توقعات رکھتا ہے۔ اسی دوران اس کی زندگی میں ایک لڑکی آتی ہے جو اس کی شخصیت سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہ نرم دل، سمجھدار اور صبر والی ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ ڈرامہ یہ دکھاتا ہے کہ اگر انسان بہت زیادہ شرپسند اور انا پرست ہو جائے تو وہ اپنے قریبی رشتے کھو سکتا ہے۔ محبت، برداشت اور سمجھداری ہی کسی بھی رشتے کو مضبوط بناتے ہیں۔ نمبر 7، سزاوار۔ ڈرامہ سزاوار ایک جذباتی اور سماجی کہانی ہے جو انصاف، غلط الزامات اور معاشرتی ناانصافی جیسے موضوعات کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی ایک معصوم لڑکی کی زندگی کے گرد گھومتی ہے جسے حالات اور لوگوں کی سازشوں کی وجہ سے ایسے جرم کی سزا ملتی ہے جو اس نے کیا ہی نہیں ہوتا۔ مرکزی کردار ایک نیک دل اور سادہ مزاج لڑکی ہوتی ہے جو اپنے خاندان سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن قسمت اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیلتی ہے کہ اس پر ایک سنگین الزام لگایا جاتا ہے۔ معاشرہ اور حتیٰ کہ اس کے قریبی لوگ بھی اس کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ دوسری طرف کہانی میں ایک مرد کردار ہوتا ہے جو شروع میں لڑکی کو قصوروار سمجھتا ہے، مگر وقت کے ساتھ جب حقیقت سامنے آنے لگتی ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ لڑکی بے قصور ہے اور اصل مجرم کوئی اور ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ یہ ڈرامہ یہ دکھاتا ہے کہ کبھی کبھی معاشرہ جلد بازی میں کسی کو سزاوار سمجھ لیتا ہے، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ سچ آخر کار سامنے آتا ہے اور انصاف ضرور ملتا ہے۔ نمبر 6، میری زندگی ہے تو۔ ڈرامہ میری زندگی ہے تو ایک رومانوی اور جذباتی کہانی ہے جو محبت، غلط فہمیوں اور خاندانی دباؤ کے گرد گھومتی ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار کامیار اور آئرہ ہیں۔ آئرہ ایک سمجھدار، نرم دل اور خوددار لڑکی ہے جو اپنے خاندان سے بہت محبت کرتی ہے۔ دوسری طرف کامیار ایک امیر مگر کچھ حد تک مغرور اور ضدی نوجوان ہوتا ہے۔ دونوں کا تعلق مختلف مزاج اور مختلف پس منظر سے ہوتا ہے۔ کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب دونوں کی وجہ سے کامیار اور آئرہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں دونوں کے درمیان زیادہ ہم آہنگی نہیں ہوتی کیونکہ کامیار کا سخت رویہ اور حاکمانہ ہوتا ہے، جبکہ آئرہ اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ ڈرامے کے آخر میں غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں اور کامیار اور آئرہ دوبارہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں۔ نمبر 5، عشق میں تیرے صدقے۔ عشق میں تیرے صدقے محبت، نقصان اور قسمت کے موڑ کی کہانی ہے۔ ذوالفقار شاہ جوان، خوبصورت اور دولت مند ہے اور اسے حور سے شدید محبت ہو جاتی ہے۔ ان کی محبت کامل معلوم ہوتی ہے اور کوئی بھی چیز انہیں الگ نہیں رکھ سکتی ہے، لیکن زندگی کے دوسرے منصوبے ہیں۔ ذوالفقار کو اپنے گھر والوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر بھی وہ حور سے شادی کرنے اور اپنے دل کی بات پوری کرنے کے لیے سب کی مخالفت کرتا ہے۔ جو ایک خوبصورت باپ کے طور پر شروع ہوتا ہے وہ جلد ہی المناک ہو جاتا ہے۔ ذوالفقار کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر بھی دکھ میں بھی قسمت اس کا ساتھ نہیں دیتی اور ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ ذوالفقار اور حور پر کیا سانحہ آیا، قسمت نے اس کے لیے کیا رکھا ہے، کیا وہ اس سانحے کے بعد اپنی زندگی دوبارہ بنا سکتا ہے؟ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ سائمہ وسیم نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے اور ریحانہ آفتاب نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4،
دیکھ ذرا پیار سے ڈرامہ دیکھ ذرا پیار سے ایک ہلکا پھلکا رومانٹک اور فیملی ڈرامہ ہے جو محبت، غلط فہمیوں اور رشتوں کی خوبصورتی کو دکھاتا ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار رومائلہ اور زوریز ہیں۔ رومائلہ ایک خوش مزاج، ذہین اور خود اعتماد لڑکی ہے جو اپنی زندگی اپنے اصولوں کے مطابق جینا چاہتی ہے۔ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر فیصلے کرنا پسند نہیں کرتی۔ دوسری طرف زوریس ایک سنجیدہ مگر دل کا اچھا لڑکا ہے جو اپنے خاندان کا بہت خیال رکھتا ہے۔ کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب رومائلہ اور زوریس کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں دونوں کے درمیان اکثر نوک جھونک اور مزاحیہ جھگڑے ہوتے ہیں کیونکہ دونوں کی سوچ اور مزاج کافی مختلف ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ نوک جھونک آہستہ آہستہ محبت میں بدلنے لگتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، تم لڑکے بینا ڈرامہ تم لڑکے بینا ایک رومانٹک اور ہلکی پھلکی رومانٹک کہانی ہے جو لڑکے اور لڑکی کی سوچ کے فرق اور رشتوں میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دکھاتی ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار بدرکا اور زویان ہے۔ بدرکا ایک خود مختار، سمجھدار اور مضبوط شخصیت والی لڑکی ہے۔ وہ اپنی عزت نفس کو بہت اہمیت دیتی ہے اور زندگی میں اپنے فیصلے خود کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف زویان ایک امیر مگر قدرے لاپرواہ اور شرارتی مزاج لڑکا ہے جو زندگی کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب بدرکا اور زویان کی ملاقات ہوتی ہے۔ شروع میں دونوں کے درمیان اکثر نوک جھونک، بحث اور غلط فہمیاں ہوتی رہتی ہیں کیونکہ بدرکا کو زویان کا لاپرواہ رویہ پسند نہیں آتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات ایسے بنتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگتے ہیں۔ زویان آہستہ آہستہ بدرکا کی شخصیت کو اور سچائی سے متاثر ہو جاتے ہیں جبکہ بدرکا کو بھی احساس ہوتا ہے کہ زویان دل کا برا نہیں ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، معصوم معصوم ڈرامے ایک جذباتی اور سماجی ڈرامہ ہے جو معصومیت، دھوکے اور معاشرتی ناانصافی جیسے موضوعات کو دکھاتا ہے۔ کہانی کے مرکزی کردار نیلو اور دلشاد فیصلہ آبادی ہیں۔ نیلو ایک سادہ، معصوم اور نیک دل لڑکی ہوتی ہے جو ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کے بارے میں سوچتی ہے۔ وہ اپنے خاندان سے بہت مختلف اور محبت کرنے والی ہوتی ہے اور سب کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتی ہے۔ دوسری طرف دلشاد فیصلہ آبادی ایک طاقتور اور با اثر آدمی ہوتا ہے جو اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے لوگوں پر حاوی رہتا ہے۔ کہانی کا رخ اس وقت بدلتا ہے جب نیلو کی زندگی میں دلشاد آتا ہے۔ شروع میں دلشاد نیلو کی معصومیت اور سادگی سے متاثر ہوتا ہے مگر اس کے ارد گرد موجود لوگ اور حالات ایسے بنتے ہیں کہ نیلو کی زندگی مشکلات میں گھر جاتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، نیلی کوٹھی ڈرامہ نیلی کوٹھی ایک اسرار، سسپنس اور خاندانی رازوں سے بھرپور کہانی ہے۔ اس کی کہانی ایک پرانی اور پراسرار اسرار حویلی نیلی کوٹھی کے گرد گھومتی ہے جس کے بارے میں علاقے میں طرح طرح کی خوفناک کہانیاں مشہور ہوتی ہیں۔ لوگوں کا ماننا ہوتا ہے کہ اس حویلی میں عجیب و غریب واقعات اور پر اسرار حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ کئی سال پہلے اس گھر میں کچھ ایسے سانحات پیش آئے تھے جن کے بعد سے یہ جگہ بدنام ہو گئی۔ کہانی کا مرکزی کردار ایک لڑکی ہوتی ہے جو حالات کی وجہ سے اس نیلی کوٹھی میں رہنے آ جاتی ہے۔ شروع میں اسے بھی اس حویلی کے بارے میں سن کر خوف محسوس ہوتا ہے مگر وقت کے ساتھ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس گھر میں واقعی کچھ نہ کچھ راز چھپا ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس حویلی کے ماضی میں کئی خاندانی راز اور دھوکے چھپے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ اس گھر کی حقیقت چھپانا چاہتے ہیں، یعنی پر اسرار واقعات کے پیچھے انسانی سازشیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔